من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق الله العظيم. محترم دوستو، دو مہینہ پہلے اس آیت کو میں نے تلاوت کیا تھا اور ایک بات سمجھانی تھی، لیکن وہ بات اس وقت پوری نہیں ہو سکی تھی اور پھر جب بعد میں ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا تھا تو اسی نسبت سے میں نے سیرت پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی. ایک دم یاد آیا مجھے کہ وہ مضمون ابھی باقی ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالی حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر ہوگا. فرماتے اللہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تاکہ وہ اللہ کا شکر بجا رہا ہے، اللہ کا احسان مانے. حکمت یعنی دانائی، سمجھ، دین کی فہم، توفیق اللہ کی طرف سے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی. اس وقت میں نے وجہ بتائی تھی کہ یہ حکمت ملنے کا سبب کیا تھا. حضرت لقمان علیہ السلام کے اندر کچھ ایسی صفات تھی، ایسی خوبیاں تھی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا مقبول اور منتخب برگزیدہ بندہ بنا دیا. اور خاص کر کے ان کی ایک صفت تھی رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی. جو بھی اللہ کا فیصلہ ہو، چاہے طبیعت کے خلاف ہو، بظاہر جانی نقصان ہو، مالی نقصان ہو، اس کے باوجود حضرت لقمان علیہ السلام ہر وقت خوش رہے، شکایت نہیں کرتے جاتے. یہ سب سے بڑا وصف تھا. ایسے تو بہت اوصاف تھے،
ایک دوسرا وصف تھا اللہ والوں کی صحبت. اصل میں یہ سمجھانا تھا، اس کے ضمن میں یہ واقعہ آیا تھا، صحبت سمجھانا تھا کہ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. اللہ والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے سب سے بڑا فائدہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہے. اور اس زمانے میں خاص طور پر ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے. اور ہمارے بچوں کی، اولاد کی. تو وہ میں نے سمجھایا تھا، اپنے بچوں کو بھی اللہ والوں کے پاس لے جاؤ، ان کی صحبت میں بٹھاؤ. ایمان کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کی محبت پیدا ہوگی، آخرت کی فکر پیدا ہوگی. دنیا کی محبت کم ہوگی، اور دنیا کی محبت جب کم ہوگی تو آدمی گناہوں سے بچے گا. اصل میں سارے گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت. آج آدمی جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، چوری کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، تجارت بالکل شریعت کے خلاف کر رہا ہے. یہ ساری باتیں دنیا سے محبت کی علامت ہے. دنیا کی محبت نہیں رہے گی، خود بخود ان تمام گناہوں سے بچے گا. کسی کو دھوکہ بھی نہیں دے گا، کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچے گا، کسی کا حق بھی نہیں دبائے گا. اور یہ بہت بڑی صفت ہے. یہ سب نہ ہونا، اور یہ سب کب ملتا ہے؟ جب دنیا کی محبت دل سے کم. اور دنیا کی محبت کم کہاں ہوتی ہے؟ اللہ والوں کی صحبت. بہت ضروری ہے مسلمان، خاص کر کے اس زمانے میں. کہا تھا نے کہ یہ جو حالات ہیں خطرناک، سبب کیا ہے؟ یہ گناہوں کا نتیجہ ہے، شامت اعمال ہے. تو اگر ان گناہوں سے بچنا ہے تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی ہے. کیونکہ جب تک اللہ کی محبت دل میں نہیں آئے گی، گناہوں سے بچے گا نہیں آئے. اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوگا، تقوی نہیں آئے گا، وہاں تک گناہوں سے بچنا مشکل ہے. اور اللہ کی محبت، اللہ کا تقوی، یہ سب اللہ والوں کی صحبت میں ملتا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام ایک تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتے تھے. وہ اس زمانے میں جتنے بھی اولیاء اور جتنے بھی انبیاء، جہاں بھی انہوں نے نبی کا سنا کہ فلانی جگہ نبی تشریف لائے، وہاں چلے جاتے، ان کی صحبت اختیار کرتے. ابھی واقعہ میں سناتا ہوں، پہلے وہ بات سنا دوں. ان کے اندر جو صفت تھی کامل درجے کی، اور وہ صفت کیسی ہے معلوم؟ اخلاص سے بھی اونچی. آخری درجہ اخلاص کا ہے، لیکن اس سے بھی اونچی صفت رضا بالقضا. بس اللہ کے فیصلے پر راضی، اللہ جو فیصلہ فرماوے میرے بارے میں، خوش ہونا چاہیے. ایک تو صبر سے بھی اونچا مقام رضا، تسلیم و رضا جس کو بولتے ہیں، سب سے اونچا مرتبہ، اس سے آگے کوئی نہیں. ہماری طبیعت کے خلاف ہوا، مثال کے طور پر اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، دونوں پیر ٹوٹ گئے،
تو ایک تو آدمی صبر کرے کہ چلو کوئی حرج کی بات نہیں، صبر کر، اور ایک تو کیا خوش ہوئے کہ میرا اللہ کا یہی فیصلہ تھا، اگرچہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میرے پیر ٹوٹے، صحیح سالم رہے میرے پیر، مجھے تکلیف ہوئی، مجھے پریشانی ہوئی، یہ ہمارا فیصلہ ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے پیر ٹوٹ جاوے تو اس پر راضی ہو، یہ ہے رضا بالقضاء۔ یہ بہت اونچا مرتبہ ہے، بہت اونچا مقام ہے، کروڑوں میں سے بعضوں کو ملتا ہے، لیکن کب ملتا ہے؟ نعمتوں پر شکر کریں، مصیبتوں پر صبر کریں اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو، تب جا کے جب آدمی بڑا مطلب کہ اس کے اندر عمل کرتا ہے، مسلسل عمل کرتا ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ آخر میں یہ مرتبہ نصیب فرماتے ہیں، یہ مقام عطا فرماتے ہیں، بہت اونچا مقام ہے رضا بالقضاء۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام، ان کے اندر یہ صفت تھی، ایسے بہت سارے اوصاف تھے، ان میں یہ نمایاں صفت تھی، ممتاز وصف جس کو بولتے ہیں رضا بالقضاء۔ ورنہ کیسا ہے معلوم؟ جو راضی نہیں ہوتا اللہ کے فیصلے پر تو اللہ تعالی اس آدمی کو تھکا دیتے ہیں محنت کرنے پر دنیا کے پیچھے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہو۔ یہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے، حدیث قدسی، حدیث قدسی یعنی اللہ فرما رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات نقل فرما رہے، اس کو بولتے ہیں حدیث قدسی۔ اور ایک تو عام حدیث ہے، صحابی نقل کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اس کو بولتے ہیں عام حدیث، اور وہ حدیث قدسی، اس کا مرتبہ اونچا۔ کیوں؟ اللہ کی بات، اور نقل کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عام حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے اور صحابی نقل کرتا ہے، اس کے مقابلے میں وہ حدیث اس کا مرتبہ اونچا ہے۔ تو حدیث قدسی میں ہے، یہ بندے ایک میری مرضی اور ایک تیری مرضی۔ مثال کے طور پر مثال دوں، میری مرضی یہ ہے کہ میں تجھے مصیبت میں رکھوں، میں تجھے خوب محنت میں رکھوں۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، اور ہماری مرضی کیا ہے؟ آرام سے رہو، مصیبت نہ آئے، خوب مالدار بن جاؤں، خوب میری خواہشیں پوری ہو، اور اللہ چاہتا ہے تیری خواہش پوری نہ ہو۔ تو ایک اللہ کی مرضی، ایک بندے کی مرضی۔ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، ایک تیری مرضی ایک میری مرضی، اگر تو چاہے میری مرضی پوری ہو، میں نے جو فیصلہ کیا اس پر تو خوش ہے اور اس پر تو راضی ہے، یہ میری مرضی پوری ہونے پر تیری خوشی ہے، تو یاد رکھنا جب تم میری مرضی پر خوش ہوگا تو میں تیری مرضی پوری کر دوں گا۔ اگر اپنی مرضی پوری کرنی ہو تو اللہ کی مرضی پر راضی ہو جاؤ، کبھی اعتراض مت کرو، شکایت مت کرو، فریاد مت کرو، بالکل کوئی شکوہ نہ ہو اللہ کے فیصلے پر، زبان سے بھی نہیں، دل سے بھی نہیں، یہ اللہ کی مرضی پر راضی کرنا۔ اور آگے فرماتے ہیں، اے بندے، اگر تو یہ چاہے کہ میری مرضی پوری ہو، یعنی بندے کی، تو سن لینا، تھکا دوں گا تجھے، تیری مرضی پوری کرنے کے پیچھے رات دن اس کے پیچھے لگے گا، لیکن ہوگا وہی جو میری مرضی۔
اس سے پتا چلا بس آسانی کے ساتھ جتنا کام ہو سکے، جتنی محنت ہو سکے اتنی کرے. دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں نہیں. یہ جو مسئلہ ہے دنیا کے بارے میں ہے. ہم سے جتنا آسانی سے ہو سکے اتنی تدبیر کریں، پھر اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ کی مرضی پر راضی. اس کے پیچھے اپنے آپ کو کھپا نہ دے، دنیا کے پیچھے رات دن بس اس کے لیے قربان. ایسا نہیں. کیوں ہم قربانی دیتے رات دن؟ تاکہ میری مرضی پوری ہو. میں نے ایک ٹارگیٹ بنایا ہے کہ مجھے اتنا مالدار بننا ہے، اس لیے رات دن اس کے پیچھے. اللہ نہ کہتا ہے ایسا مت کرو، میرا حکم ہے تدبیر کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں، اور میرے اوپر چھوڑ دو. پھر جو مقدر ہے وہ ہو کر رہے گا. ابھی دنیا کا وجود بھی نہیں ہوا تھا، یہ آسمان اور زمین کو پیدا بھی نہیں کیا تھا. کائنات آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے. کتنے سال پہلے؟ 50,000 سال. حدیث میں 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کی تقدیریں لکھ دی کہ اس بندے کو کتنا ملنے والا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، یہ کیا عمل کرنے والا ہے، یہ نیک بخت ہی یا بدبخت. سب لکھ دیا پہلے سے 50,000 سال پہلے. بلکہ کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم کو پیدا فرمایا. لوح یعنی تختی لکھنے کی. جیسے آج کل ہمارے یہاں یہ بورڈ ہوتا ہے، لکھنے کا بورڈ، اور چوک ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لوح پیدا فرمایا، تختی جس میں لکھا جاتا ہے، جس کو لوح محفوظ بولتے ہیں. ساری چیزیں لکھ دی قیامت تک جو ہونے والی ہے. جتنے واقعات ہونے والے ہیں وہ بھی لکھ دیا، جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی لکھ دیا، جس انسان کو جتنا رزق ملنے والا ہے وہ بھی لکھ دیا، اور وہ کیا عمل کرے گا وہ بھی لکھ دیا. اور یہ انسان جنتی ہے جہنمی، اس کو بھی اللہ نے لکھ لیا. اور یہ نیک بخت بنے گا یا بدبخت بنے گا، اور وہ کیا کرے گا دنیا میں، یہ سب لکھ دیا گیا. تو پھر کیوں راضی نہ رہے اللہ کے فیصلے پر؟ تو اللہ فرماتے ہیں جب لوح و قلم کو پیدا فرمایا، قلم کو حکم دیا. قلم، اب وہ کیسا قلم اللہ بہتر جانتے ہیں. ہمیں تو ایمان لانا پڑے گا. سن لینا یہ چیزیں کیسی ہیں، کلام مجید میں ہے نون والقلم وما یسطرون. قلم کی قسم کھائی. اب وہ قلم کیسا ہے ہمیں پتا نہیں، ہمیں تو ایمان لانا پڑے گا. بس اللہ نے فرما دیا قلم ہے. ایک قلم کی یہ ایک مثال ہے کہ اس قلم سے جس طرح لکھا جاتا ہے تو اللہ کا بھی قلم ہے. معلوم نہیں اللہ کا قلم کیسا ہوگا، اور وہ قلم کیسا معلوم. اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا ایک قلم لکھ، تو قلم خود بخود لکھنے لگا. ہمارے جیسا قلم نہیں کہ یہ قلم انسان کا محتاج. ہم جب تک اس قلم کو ہاتھ میں نہ لے، انگلیوں کے بیچ میں نہ رکھے، اور پھر انگلیوں کو حرکت نہ دے، جب تک ہم نہ لکھ کے وہاں سے یہ قلم لکھ نہیں سکتا. اور وہ جو قلم تھا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہ قلم لکھ. سب سے پہلا قلم کیا لکھا معلوم؟ قلم نے لکھا سب سے پہلا کلام. سن لینا اول، اس سے اندازہ لگا وہ کلام کتنا عظیم ہوگا، کتنا اہم ہوگا. جو سب سے پہلا کلام ہو اس کی اہمیت کتنی ہوگی. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت ہمارے دل میں آ رہی. سب سے پہلا کلام لکھا لا الہ الا انا. اللہ فرماتے ہیں قلم لکھ لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں مگر میں. اللہ معبود. کیا مطلب اس کا؟ آپ کہیں گے ہم اللہ کو معبود تو مانتے ہیں. اللہ کو معبود ماننے کا مطلب کیا؟ اللہ کا حکم مانے، دوسروں کا حکم نہ مانے.
ہم تو اپنے نفس کا حکم مانتے ہیں. ہمارا نفس جو کہے وہ. اللہ کا حکم تو یہ ہے نماز کے وقت میں نماز پڑھو، لیکن ہمارا نفس یوں کہتا ہے ابھی کسٹمر زیادہ ہے بعد میں نماز پڑھ لیں گے. تو ہم نے کس کی مانی؟ نفس کی مانی، اللہ کی تھوڑی مانی. یا مثال کے طور پر ابھی کام کا وقت ہے تو بعد میں نماز پڑھ لیں گے، یہ تو ہم نے اپنے نفس کی مانی، اللہ کی نہیں مانی. یا نیند بہت آتی ہے ہم سوتے رہے، نفس یہ کہہ رہا ابھی سوتے رہو بعد میں نماز پڑھ لینا، تو اس سے یوں پتا چلا ہم نے نفس کی مانی، اللہ کی نہیں مانی. اس میں سب آ گیا. لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں، عبادت میری، کسی کی مت کرنا، نفس کی مت کرنا، بال بچوں کی مت کرنا، بیوی کی مت کرنا، بیوی کے حکم کو نت ماننا، یعنی ایسا جو میرے حکم کو توڑ دے بیوی کا حکم. مثال کے طور پر شادیوں کے موقع پر اگر گھر والے ایسا کہیں ایسا کرو اور آپ یوں کہیں نا یہ سنت کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تو آپ سنت کے خلاف کریں، اللہ کے حکم کے خلاف کریں، تو اس کا یہ مطلب ہوا آپ نے بیوی کی بات مانی، اللہ رسول کی بات نہیں مانی. تو لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے. پہلے پوچھو کہ شادی کس طرح کرنے کی، نکاح کیسا ہونا چاہیے، اللہ کس سے راضی ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، یہ مانا لا الہ الا اللہ. اور آگے فرمایا محمد الرسول، محمد میرے رسول ہے. یا اللہ، ابھی تو دنیا کا وجود بھی نہیں ہوا تھا، آسمان بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، انسانوں کا بھی وجود نہیں تھا، ابھی تو 50,000 سال کے بعد انسانوں کا وجود ہونے والا تھا. اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا. اللہ تعالیٰ نے محمد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا لیا تھا 50,000 سال پہلے. کائنات کے وجود سے ابھی تو آسمان بھی نہیں، زمین بھی نہیں، کچھ نہیں، صرف فضا کی ہوا، نیچے پانی، اوپر عرش، بس ایسا تھا. حدیث میں قرآن میں بھی ہے، صرف نیچے پانی تھا، سمندر تھا، اور اوپر اللہ کا عرش تھا، اور کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت سے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے ساتھ آ گیا تھا. اس سے اندازہ لگاؤ ہمارے رسول، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اونچا مرتبہ ہے اللہ کے نزدیک. اللہ کرے اتنی عظمت ہمارے دل میں بھی آ جائے. کیا مطلب؟ عظمت کب آئے گی؟ جب سنتوں کو اپنائیں گے، تب پتا چلے گا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دل میں آ گئی. اگر ہماری زندگی میں سنت نہیں ہے تو یوں سمجھو ابھی اللہ کے رسول کی عظمت ہمارے دل میں نہیں آئی. اللہ کے یہاں کتنا اونچا مرتبہ ہے، مقام ہے. 50,000 سال پہلے اپنے نام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ دیا. اور آگے کیا فرمایا؟ اصل آگے والی بات مجھے سمجھانی ہے، لیکن ضمن یہ 2 باتیں میں نے سمجھانی. آگے فرمایا سب سے پہلا کلام، دنیا کا وجود بھی نہیں، آسمان کا وجود بھی نہیں، کوئی کلام نہیں تھا، ایک کلام. کیا؟ یوں فرمایا من لم یستسلم بقضائی ولم یصبر علی بلائی ولم یشکر علی نعمائی فلیتخذ ربا سوائی. زبردست کلام، اتنا زبردست یہ کلام ہے کہ آدمی کا دل ہل جائے. اللہ فرماتے ہیں جس آدمی نے میرے فیصلے کو قبول نہیں کیا، میرے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، میں نے جو فیصلہ کر دیا سرے تسلیم خم نہیں کیا، اور میری نعمتوں پر شکر نہیں بجا لایا، اور میری طرف سے جو مصیبت ہو، جو بلا ہو، اس پر صبر نہیں کیا، اس بندے کو چاہیے میرے علاوہ کسی دوسرے کو معبود تلاش کر لے، مجھے معبود نہ بنا رہے. یا اللہ کتنی زبردست بات. اللہ فرماتے ہیں مجھے معبود ماننے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ دوسرا معبود تلاش کر لو. چلو بتاؤ کوئی دوسرا معبود ہے دنیا میں؟ کس کے در پہ جائیں گے؟ اللہ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں. یہ ساری کائنات اللہ کے حکم کے ماتحت میں ہے، ہم بھی اللہ کے ماتحت میں ہیں. جو کچھ لینا اللہ سے لینا ہوگا،
تو ہمارے لیے اللہ کے علاوہ کون دوسرا معبود ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے فیصلے پر راضی رہو، جو بھی فیصلہ ہو، چاہے مالداری کا فیصلہ ہو، چاہے غریبی کا فیصلہ ہو، چاہے تندرستی کا فیصلہ ہو، چاہے بیماری کا فیصلہ ہو، چاہے تکلیف کا فیصلہ ہو، چاہے راحت کا فیصلہ ہو، چاہے فراوانی کا فیصلہ ہو، چاہے تنگی کا فیصلہ ہو، چاہے طبیعت کے خلاف کا فیصلہ ہو ہماری، چاہے ہماری طبیعت کے موافق فیصلہ ہو، کوئی بھی ہو، بس میرا فیصلہ اس پر راضی رہو۔ اگر راضی نہیں رہے تو دوسرے کو معبود بنا لو، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری، صبر کرو۔ تو دیکھو میں یہ سمجھا رہا تھا یہ جو رضا بالقضاء یہ اتنی زبردست مطلب کی صفت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا، تو حضرت لقمان علیہ السلام کے اندر یہ صفت کوٹ کوٹ کر بڑی ہوئی تھی، اتنے راضی رہتے تھے اللہ کے فیصلے پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیا۔ ہاں اب وہ واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی زندگی میں کیا تھا۔ جب بھی انہوں نے کسی کے بارے میں سنا کہ اللہ والا ہے یا نبی ہے، کیونکہ اس زمانے میں انبیاء بہت ہوتے تھے، یہ تو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مبعوث ہونے کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں تھا، اور قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، خاتم الانبیاء ہیں ہمارے نبی، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں۔ تو اس زمانے میں ایک ساتھ میں 100 نبی، ہزار انبیاء ہوتے تھے، شہر کا الگ ہوتا، گاؤں کا الگ ہوتا، قبیلے کا الگ ہوتا، کسی علاقے کا الگ ہوتا، الگ الگ انبیاء ہوتے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو جب بھی پتا چلتا کہ فلانی جگہ کوئی نبی مطلب کہ مبعوث ہوا ہے تو فوراً وہاں تشریف لے جاتے اور ان کی صحبت اختیار کرتے اور ان سے تعلیم حاصل کرتے۔ یہ ان کا شیوا تھا، یہ ان کی عادت تھی۔ یہ سمجھانا تھا مجھے کہ جب بھی آپ سنو اللہ والے کے بارے میں ان سے ملاقات کرو، اپنے بچوں کو لے جاؤ، دعائیں کراؤ، بچوں کے سر پہ ہاتھ پھراؤ، انشاءاللہ العزیز اس کا اثر یہ ہوگا کہ بچوں کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ اور لقمان علیہ السلام کے اندر ایک تو یہ بات تھی، بہت ساری باتیں میں نے اس وقت سنائی تھی، حدیث میں بھی ہے یہ باتیں، تو کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو اتنا اونچا جو مرتبہ دیا تھا چند خصلتوں کی بنا پر، حدیث میں ہے صدق الحدیث، ادائی الامانہ، الوفا بالعہد، یہ صفات تھی ان کے اندر۔ اور اسی طرح وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، خیانت نہیں کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے کبھی۔ زندگی میں کچھ بھی ہو جاوے، چاہے نقصان ہو جاوے جانی مالی، لیکن کبھی جھوٹ ان کی زبان سے نہیں نکلتا تھا۔ کیسا وعدہ کیوں نہ کیا ہو انہوں نے، اس وعدہ پورا کرنے میں چاہے کتنا نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے، لیکن وہ وعدہ پورا کرتے تھے، امانت کو ادا کر دیا کرتے تھے۔ یہ سارے اوصاف تھے، اور اسی ساتھ ساتھ رضا بالقضاء والی صفت تھی ان کے اندر۔ ایک مرتبہ اپنے بچے کو سمجھایا، اے بیٹا، اللہ کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے، راضی رہنا بیٹے، ہمیشہ خوش رہنا، شکایت مت کرنا۔ لڑکا تھا، انہوں نے کہا، یہ کس نے کہا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، چاہے ہماری طبیعت کے خلاف ہو، چاہے مصیبت ہو، چاہے بلا ہو، چاہے پریشانی ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے تکلیف ہو، ہماری خواہش کے خلاف ہو، اس میں بھلائی کیسے ہو سکتی ہے، اس میں خیر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ اس بات کی صحت کی دلیل کیا ہے بتاؤ؟ آپ نے یہ جو بات کہی کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے بھلائی ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم ہے ہمارا اللہ، حکمت والا ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، لیکن مجھے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، آپ مجھے دلیل سے سمجھاؤ۔ ابا نے بہت سمجھایا لیکن سمجھنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ انہوں نے کہا مجھے تو پریکٹیکلی سمجھاؤ۔ چلو اب پریکٹیکلی سمجھانے کے لیے مجھے واقعہ سنانا پڑے گا، لیکن وقت ہو گیا، پھر کبھی چلو انشاءاللہ۔ اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی اللہ قبول فرماوے اور عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔